في خاطري يا شاغلا فكري يا هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي. اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم الشان صحابی جو قدر و منزلت میں بھی، جو احترام میں بھی، جو مقام میں بھی، جو ایمان میں بھی، جو علم میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت عمر ہے. حضرت عمر کا مقام و مرتبہ بالاتفاق بالاجماع حضرت ابو بکر کے بعد ہے. یہ اس بات کے اوپر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. لیکن حضرت عمر کا مقام و مرتبہ باقی دیگر تمام صحابہ سے ابو بکر کے علاوہ افضل ہے. حتیٰ کہ آپ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جائے. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے. خاص طور پہ جو یہ صاحبین ہیں حضرت ابو بکر و حضرت عمر، ان کو بعض احباب تان کا، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایسی ہستیاں جن کو چشم فلک نے نبیوں کے بعد سب سے افضل پایا، اگر وہ لوگوں کے تان و تشنیع سے، سب و شتم سے محفوظ نہیں تو عام انسان، عام ولی اللہ، عام عالم ایسے لوگوں کی تان و تشنیع سے کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت عمر کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس روایت میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن میں بتاؤں اپنی امت کو، آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر جبریل امین میرے بعد کسی کے قلب اتھر پر اترتے تو وہ عمر ہوتا. حضرت عمر کی یہ شان ہے. حضرت عمر کی شان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے پرانی امتوں میں صاحب الہام لوگ ہوا کرتے تھے. صاحب الہام سے مراد کیا؟ ان کے پر وحی آتی ہی نہیں، وہ جو کوئی فیصلہ کرتے تھے اپنی دانائی، اپنی بصیرت، اللہ رب العزت کے عطا کردہ فہم سے ان کا فیصلہ درست ہوتا تھا. ایسے لوگوں کو صاحب الہام اس حدیث میں کہا گیا کہ پرانی امتوں میں بھی صاحب الہام ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام ہے تو وہ عمر ہے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ. اور یہ باتیں حضرت عمر کی انشاءاللہ تفصیل سے جب آئیں گی، بعض کرامات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بلا وجہ نہیں کہ. حضرت عمر کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لوئی پہ جا کے مل جاتا ہے. قریش سارے ویسے ہی عدنان کی اولاد میں سے ہے، تو جتنے بھی صحابہ قریشی ہوں گے ان کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملے گا. کسی نہ کسی سلسلے پہ جا کے، دادا نہیں، پردادا، پردادا نہیں، ان کے والد تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رشتہ دار بھی ہیں. لیکن اس قرابت کا بھی لوگ خیال نہیں رکھتے، اور اسی کے اوپر بس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حضرت عمر کا جو معروف واقعہ ہے، اس روایت کے اندر بھی کلام موجود ہے. بعض احباب کے نزدیک تو یہ روایت منکر ہے، بعض نے ضعیف کا. وہ روایت مشہور و معروف ہے کہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیتا ہوں، تو وہ ایک رستے میں ساتھی کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لے. یہ سارے کا سارا واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں بچوں کو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بعض علتیں ہیں، بعض ضعف موجود ہے. لیکن مختصر یہ واقعہ یہ ہے، جاتے ہیں، بہنوئی اور بہن نے اسلام کو قبول کیا ہوتا ہے، قرآن سنتے ہیں، طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں، ان کا دل بدل جاتا ہے. یہ روایت اس میں ضعف موجود ہے. جو صحیح ترین روایات حضرت عمر کے قبول اسلام کی ہیں، ایک حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں اور دوسری ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں. وہ روایات صحیح ہیں، ان میں کوئی کلام موجود نہیں ہے. حضرت عمر کو ہدایت ملنے کا سبب سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہ ابو جہل میں سے اور عمر ابن خطاب میں سے تجھے جو زیادہ محبوب ہے، تجھے جو زیادہ پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت بخش دے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے۔ اس اکیلی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی محبوب کون تھے؟ حضرت عمر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ دعا بھی کی، خالی صرف یہ دعا موجود نہیں ہے کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے ایک کو اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے منتخب فرما۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مضبوط فرما۔ حالی یہ حضرت عمر سن 6 نبوی میں کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ قول بدر میں سچا ثابت ہوا۔ صرف 313 تھے، قریش کے سارے کفار آپ کے مقابلے میں اکٹھے ہو کے بھی شکست کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت عمر اس دن کہتے ہیں اگر ہم صرف 300 ہو گئے تو پھر تم ہمارے سامنے ٹک نہیں سکو گے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو تقویت ملی، قوت ملی، لیکن اللہ رب العزت کے اور معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو بھی اجازت دی گئی ہجرت کر جاؤ، حضرت عمر نے بھی ہجرت کی۔ انشاءاللہ وہ واقعات کہ حضرت عمر نے 6 نبوی کے بعد کون کون سی قرآنی آیات کے نزول کا سبب بنے اور صاحب الہام ہونے کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، جس کو بعض لوگ غلط لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، صاحب الہام کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم دنیا سے چلے گئے تو فرشتے کی آمد و رفت جاری ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جبریل امین نبی کریم کے علاوہ کسی کے قلب اتھر پہ نہیں اتریں گے۔ ہاں، دنائی سے، فہم سے، بصیرت سے کوئی انسان صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر اسلام کو قبول کیا تو پھر پورا قبول کیا۔ اپنی اولاد کی بات آئی ہے ذہن میں، عجیب و غریب قسم کی تربیت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے ہیں، ان کو فجر کی نماز پڑھنے لے کے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نماز پڑھی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی سن بلوغ کے پاس کے قریب ہیں۔ اپنے والد کو کہتے ہیں بابا ہم نماز فجر کو ادا کر رہے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں۔ حضرت عمر کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، غصے میں ان کو ڈانٹتے ہیں، ہلکا سا زد و کوب کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بہتر تھا تم مسجد میں نماز پڑھنے نہ آتا، تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے اور لوگوں کی غیبتیں بیان کر رہا ہے۔ تربیت یہ ہے بچے کی۔ آج ہمارا بچہ یہ کہہ دے بابا ہم نے فجر کی نماز پڑھی، جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، اپنے بیٹے کو فخر بھی نہیں کرنے دے رہے اور کہتے ہیں لوگوں کی برائی کرتا ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو اپنے نیکی کے اوپر فخر کرنے آ گیا، تو اپنی نیکی جتلا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کی قسم تربیت کا، عظیم الشان نتیجے ہیں اس تربیت